آپ جمہوریت پہ بلیو کرتے یس ہیں؟ بلاول لیکن بھٹو ٹرو زرداری سینس نے میں جمہوریت ہو عباسی صاحب، بلاول نے جمہوریت کہا ہے میں نے یہ ماں کا خواب جمہوریت نہیں پورا ہے۔ کیا ہے، ماں کا خواب، اس کی ماں کے تو تکمیل خواب اور بھی بہت سارے تھے، سی صرف او یہ ڈی امینڈمنٹ تھی۔ سی او ڈی میں تو اور بھی بہت ساری چیزیں آہستہ آہستہ ہوں نہیں، اس میں بھی بتائے نا، وہ آہستہ آہستہ اس کو آپ تیز گام بنا دیں۔ اس میں جو ساری جماعتیں ان مل کے ٹوٹو کرتے وہ نا، سارے غلط ہیں۔ ان ٹوٹو کا یہی سی او ڈی تھا جس کے متعلق آصف علی زرداری نے کہا تھا یہ کوئی قرآن اور صحیفہ نہیں یا حدیث ہے۔ جناب ریاست علی آزاد صاحب، ران صاحب نے ایک بڑا خوبصورت جو نقطہ اٹھایا ہے، دیکھیں ایک طرف ہے 24 کروڑ کے نمائندے، ریپریزنٹیٹیو آف دا میسز، جو ایک پروسیس سے آئے، ایک طرف وہ ججز ہیں جو جس طرح پہلے اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں آپ بہتر سمجھتے ہیں، اگر ٹاپ 3 ہیں اس میں سے موسٹ کمپیٹنٹ کانسنسس کے ساتھ، اور کانسنسس ایسا ڈائیورسٹی کا، سینیٹ قومی اسمبلی، مائنورٹی، اپوزیشن بھی سارے مل کے اگر ایک اس میں سلیکشن کرتے ہیں تو کوئی خبات تو نہیں ہے، یہ تو میرے خیال میں اچھا نہیں ہے ملک کے لیے۔ میں رانا صاحب کی گفتگو سے بالکل متفق ہوں، اور اس میں ایڈ آن کرتے ہوئے مجھے بتائیں، آپ عوام 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 کا ذکر کر رہے ہیں، مجھے اس امینڈمنٹ میں کسی جگہ پہ عوام بتا دیں ہیں؟ 1 سے 38 تک۔ میں جو عرض کر رہا ہوں، جو امینڈمنٹ آئی اچھا، اس کے اندر مجھے عوام بتا دے، جو وہ کہتے ہیں کہ ویلفیئر آف دی جنرل پبلک، کہ مجھے کہیں ایک آرٹیکل ایک اٹھا 9A میں وہ انوائرمنٹ کیا ہے، وہ لکھا ہی ہے نا، جیسے کہ باقی بھی لکھے ہوئے آئین کے اندر آپ 8 سے 28 پڑھیں تو اس کے اندر بہت سارے اور آرٹیکل بھی ہیں، تعلیم مفت ہوگی، علاج مفت ہوگا، فلاں مفت ہوگا، آپ کو بولنے کا حق ہوگا، آپ کو تقریر کا حق ہوگا، آپ کو فریڈم آف موومنٹ، فریڈم آف ایسوسیشن، فریڈم آف اسمبلی لکھے ہوئے ہیں۔ نہیں، بی ڈی کا تو فیصل سوال سبزواری نے عباسی اشارہ صاحب کیا یہ تو انہوں نے کہا شامل کریں سوال گے۔ عباسی صاحب یہ ہے کہ اس امینڈمنٹ سے عوام کو کیا فائدہ ہوا؟ جو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ عوام کو جلدی انصاف ملے گا، سپریم کورٹ تک لوگ رل جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں کانسٹیٹیوشن میٹر کتنے؟ 187 مقدمات کتنے ہیں؟ 187، باقی مقدمات ہیں 60,000 60,000 ٹوٹل 25 ٹوٹل، لاکھ ہے۔ ٹھیک ہے، 25 لاکھ نیچے ڈسٹرکٹ کورٹ کے صحیح۔ اندر جو متحد عدلیہ اس کے اندر 25 سے 30 لاکھ ہے، ٹھیک ہے، 7 لاکھ صرف پنجاب میں ہے، 42 ججز کی کمی تمام ہائی کورٹس کے اندر ہے، یہ کمی کے باعث ہے۔ 16,500 اسلام آباد میں کیسز پینڈنگ ہے، 185 کیسز فیڈرل شریعت کورٹ کے عوام اندر کا ہے، اور قصور وہاں تو پہ نہیں ہے۔ عملہ 145 کا عملہ ہے۔ 4 مجھے نسلیں بتائیں، نہیں گزر جاتی میری مقدمات بات بھگتے نہیں، ہوئے۔ مجھے بتایا کہ آپ نے لا ریفارم اور پبلک کی بات کرنی تھی تو آپ نیچے کوئی لمیٹیشن کا ایکٹ لے آتے کہ جی اس کیس کا فیصلہ 2 مہینے میں ہونا ہے، اس کا 5 مہینے میں ہونا ہے، اس کا 6 مہینے میں ہونا ہے، آپ وہ لے آتے۔ آپ سی پی سی 150 سال پرانا ہے، سی آر پی سی 150 سال پرانا ہے، آپ اس کو امینڈ کرتے۔ پورا کیسے اکھاڑ سکتے ہیں؟ ایک سیکنڈ، کیا آپ، وہ تو پروسیجرل لا ہے، اس کو کیا اکھاڑ، آپ نے آئین کو اٹھا کے دریا برد کر دیا ہے۔ آپ جو پروسیجرل لا ہے اس کو آپ امینڈ نہیں کر سکتے، جو عوام کے لیے ڈائریکٹ، جیسے جن کو لوگوں کو انصاف تو وہاں سے ملنا ہے۔ سپریم کورٹ عباسی صاحب ایکسیپشنل کیسز آتے ہیں، سارے کیسز سپریم کورٹ نہیں آتے، سول کورٹ سے کسی کے حق میں ہو جاتا ہے، کوئی ڈسٹرکٹ تک جاتا ہے، کوئی ہائی کورٹ تک ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، جائے تو سپریم اچھا کورٹ نہیں ہے۔ نہیں وہ سیڑھی کانسٹیٹیوشنل بینچز کے پاس برڈن دیکھیں، فری ہو کانسٹیٹیوشنل جائے گا۔ بینچ کیسے، آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ کی بات کر رہے ہیں، شریعت اپیلیٹ بینچ بنا ہوا ہے نا، کہ جی فیڈرل شریعت کورٹ کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے اس کی اپیل ایک بینچ میں اس جاتی، کو مزید امپاور اس کر کو ایک دیا۔ میٹر اس کو ڈیزگنیٹ کر دے گی۔ آپ نے اب یہ بینچ وہ والا نہیں بنایا، آپ نے عدالت کے اندر ایک عدالت بنا دی ہے، یہ ظلم ہے۔ آپ دیکھیں ایک پریزائڈنگ پرفارمنس جج کہتے ہیں ہوگا، بہتر ہوگی، کیسے پرفارمنس بہتر ہوگی؟ آپ دیکھیں چیک رکھا جائے گا نا۔ کانسٹیٹیوشنلٹی کو اگر آپ نے چیلنج کرنا ہے تو آپ کے پاس ایک تھا کہ جو ایسا میٹر آئے گا آپ اس پہ ایک بینچ اس وقت ڈیزگنیٹ چیف جسٹس کو آپ اختیار دے دیں، رولز کے اندر 191 اس کے اندر پرووائڈڈ سپریم کورٹ رولز بنا دے، وہ رولز بنائے اور اس کو ڈیزگنیٹ۔ آج آپ نے ایک پریزائڈنگ جج بنا دیا، ایک بینچ بنا دیا، اگر سینئر ججز پہ وہ مشتمل ہوگا تو کیا ان کے فیصلے کے خلاف جونیئر ججز سنیں گے؟ نہیں سن سکتے۔ یہ کبات ہے، آپ نے جلدی میں بہت سارا کر دیا۔ آپ نے 175 جو آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 3 آپ نے اس کو موڈیفائی نہیں کیا، یہ اس سے متصادم ہے۔ آپ نے 185 2F کو امینڈ نہیں کیا۔ اچھا مجھے ایک بات جی بتائیں، آپ جمہوریت پہ بلیو کرتے ہیں یس، نا؟ بلاول لیکن بھٹو ٹرو زرداری سینس نے میں جمہوریت ہو عباسی صاحب، بلاول نے جمہوریت کہا ہے میں نے یہ ماں کا جمہوریت خواب نہیں پورا ہے۔ کیا ہے، ماں کا خواب، اس ماں کی کے تو تکمیل خواب اور بھی بہت سارے تھے، صرف COD یہ امینڈمنٹ تھی، سی او ڈی میں تو اور بھی بہت ساری چیزیں آہستہ آہستہ ہوں نہیں، اس میں بھی بتائے نا، وہ آہستہ آہستہ اس کو آپ تیز گام بنا دیں۔ کیوں؟ اس میں جو ساری جماعتیں ان مل کے ٹوٹو کرتے وہ نا، سارے غلط ہیں۔ ان ٹوٹو کا یہی سی او ڈی تھا جس کے متعلق آصف علی زرداری نے کہا تھا یہ کوئی قرآن اور صحیفہ نہیں یا حدیث ہے۔
کیا باتیں کر رہے ہیں باسی صاحب؟ جب آپ کو کوئی مطلب نکالنا تو آپ کسی چیز کا سہارا لے لیں، ادروائز کہیں کہ اس کو دریا بند کر دو. مولانا فضل الرحمان صاحب جیسی توانا آواز نے بھی یار حمایت کی. دیکھیں، یہ دیکھیں 5 پولیٹیکل پارٹیز نے اس امینڈمنٹ کو اپوز کیا ہے. جماعت اسلامی، بی این پی، پی ٹی آئی، سنی اتحاد کونسل اور ایک اور پولیٹیکل پارٹی، میک اور وکلا تنظیموں نے اس کو کیا. ذوالفقار علی بھٹو نے یہ متفقہ آئین دیا اچھا، تھا. پیپلز پارٹی کی کوئی ویلیو نہیں، نون لیگ کی، باقی کیا اتحادی جن کی ریپریزنٹیشن ہے، دیکھیں، ایک خوبصورت ایک گلدستے کو آپ اچھا مسخ ایک میں کہہ کرنا رہا ہوں، چاہتے ہیں. بلوچستان کے وہ جو مینگل صاحب ہے اس نے کیا سٹیٹمنٹ دی ہے آپ پڑھیں. ایک صوبے نے جس کے اندر حکومت ہے پی ٹی آئی کی، انہوں نے بھی اس کو اپوز کیا. تو آپ فیڈریشن تو سب کی ایک اجتماعی ٹھیک. سوچ اور محبت اور یگانگت اور اتفاق کا نام ہے. ریاست علی آزاد صاحب، اسلامی نظریاتی کونسل میں ہم نے جا کے 2 ایپیسوڈز کی، ان کا پورا ڈیٹا اکٹھا کر کے، اسکالرز تھے، ممبرز تھے، چیئرمین تھے. انہوں نے کہا جی ہماری ریکمنڈیشن پارلیمنٹ باؤنڈ نہیں ہے کہ لازمی اس پہ لیجسلیشن کرے. اب انہوں نے کہا ہے کہ 1 سال کے اندر اندر وہ معاملہ ہے. تو یہ تو ایک خوش آئند ہے کہ اچھی بات. جی یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ جی اسلامائزیشن کی طرف اتنے ٹائم کے اندر آپ جائیں گے جب 1973 کا آئین بنا تھا. لیکن وہ چیزیں ابھی وہاں گئی نہیں ہیں. وہاں 1973 میں یہ لکھا گیا تھا. تو میں امید رکھتا ہوں کہ اگر آج لکھی تو اس پہ عمل درآمد ہونا میں نے چاہیے. 150 ریسرچ پیپر ان کے دیکھے ہیں واقعی، جو ویلیڈیٹ ہیں، ہاں جو بھیجے ہوئے ہیں، چیئرمین نے خود دکھائے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اب ان پہ ہے، پارلیمنٹیرینز پہ دیکھو وہ نا، کیا یہ کریں. بات ہے. آپ ایک اسلامی ملک ہے، آپ نے اسلام کے نام پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ آپ نے اس ملک کو حاصل کیا. آج تک 77 سال ہو گئے آپ وہیں کے وہیں کھڑے. آپ نے کیا اسلامائزیشن کی ہے؟ لکھنے سے وجہ صاحب نہیں ہوتا، اس سے دل سے، دماغ سے اور ایمان سے جب آپ کی سوچ اور فکر یہ ہو کہ ہم نے یہ کرنا ہے، نیک نیتی ہو، تو پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں. لکھنے سے نہیں ہوتا. اچھی بات ہے، لکھ دیا گیا ہے، گڈ تھنگ ہے، اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے. عمل. دوسرا بتائیں، وفاقی شرعی عدالت کا جو رول ابھی ری ڈیفائن ہوا ہے تھوڑا، اس کا غالباً جج چیف جسٹس بھی بن سکتا ہے اپنی عدالت کا، تو اس کے رول کو کیسے دیکھتے ہیں اس آپ؟ میں انہوں نے کہا کہ جیسے باقی ہائی کورٹ سے ججز سپریم کورٹ جا سکتے تو فیڈرل شریعت کورٹ سے بھی جج ایلیویٹ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو یہ ایک اچھی لیکن اس کی پازیٹیو پاورز تو چیز ہے. وہی ہیں، اختیار تو وہی ہوگے اختیار جو وہی. باقی ججز کے ہوں گے. جو سپریم کورٹ میں جائے گا وہی جج، وہی اسی طرح وہ بھی سپریم کورٹ کے تو جج حالانکہ ہیں. شرعی عدالت کے جج کو مزید امپاورمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی؟ نہیں، جج دیکھیں نا، جج تو جج ہے. وہ ہائی کورٹ کا ہے، وہ سپریم کورٹ کا ہے، وہ فیڈرل شریعت کورٹ کا ہے. اس کا اپنا ایک ڈومین ہے نہیں، جس کے اندر وہ حدود رہے. اور لا جو کرمنل جسٹس ہے اس سے اب ریلیٹڈ دیکھیں جو کیسز. ٹوٹل کیسز 185 ہیں فیڈرل شریعت کورٹ میں، اور چاروں ٹھیک. صوبوں میں اس کے برانچز ہیں، اور 145 ملازمین ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ یہ بھی تو ساتھ دیکھیں نا کہ کتنا گورنمنٹ ایکسچیکر کے اوپر یہ چیزیں برڈن وہ بنتا ہے. برڈن بھی ہوتا ہے. جیسے ابھی آپ ایک آئینی عدالت بنانے کے لیے جا رہے تھے تو آپ کو پتا تھا کہ اس کے پیچھے کتنے آپ کے اس ملک کے اندر لوگوں کو روٹی نہیں کھانے کو ملتی، میڈیسن آپ کو وہ پیراسیٹامول کی گولی نہیں ملتی، پاؤں میں پہننے کو جوتے نہیں ملتے. کیا آپ ایسی صاحب باتیں کرتے ہیں؟ آپ آئیڈیلزم کی باتیں کریں. ہیپوتھیٹیکلی آپ سوچیں نا، اس کے اندر آپ جا کے ورس سے ورس سچویشن میں جائیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے حالات معروضی کیا ہیں. اس کے مطابق ہماری سوچ، ہمارا سارا جو ہے نا لائف سٹائل وہ ہونا کیا یہ چاہیے. ترامیم سسٹم کو مضبوط کریں گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر جو ضمانت تھی نا، ٹرائیکاٹمی آف پاور کو ڈیفائن کیا گیا تھا کہ آزاد عدلیہ ہوگی، تینوں ادارے ہوں گے اور تینوں اپنے اپنے اس میں ڈومین میں کام کریں گے. وہ تو دریا برد ہو گیا ہے، اس سے فائدہ نہیں، نقصان ہوگا. ایک تو فیڈریشن سے لوگ خفا ہوں گے، اور دوسری بات یہ کہ آزاد عدلیہ جس ملک میں نہیں ہے اس ملک میں رول آف لا نہیں، اس ملک کے اندر سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن نہیں ہو سکتی، اس ملک کے اندر انصاف نہیں ہو سکتا. جب ججز کو آپ نے تعینات کرنا ہے ایگزیکٹو نے، تو وہ ججز آپ کی خوش آمدیں کریں گے. انتظامیہ ہمیشہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرتی ہے، اس لیے ان کے خلاف فیصلے آتے ہیں. تو وہ ان کو خوش کریں گے یا ان کو خفا کریں گے؟ خفا کریں گے تو چیف نہیں بنیں گے، راضی کریں گے تو لوگوں کو انصاف نہیں کیا ملے گا. عدلیہ کی آزادی ججز کی پاور سے مشروط ہے کہ جج پاورفل ہو، آزاد ہوگا؟ کیا اس پہ چیک رکھا جائے تو عدلیہ کی آزادی پہ کسی قدغن جج تو کی نہیں؟ ذات کی ہم پاورفل ہونے کی بات نہیں کرتے. ہم یہ اختیارات کی بات کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی فیصلے کو آئین اور قانون کے مطابق کرے، اس پہ کوئی قدغن نہ، اس پہ کوئی پریشر نہ، اس کو کوئی اس کی نوکری کا ماضی تحفظ میں ہو. بتایا نا، خط نہ لکھنے پہ، جو بچے سے سر تنخواہ نہ لینے پہ اچھا انہی ججز نے گھر بھیجا ہے. انہوں نے بھیجا تھا. آج مجھے بتائیں کہ جس کو گھر بھیجا تھا اس کا پٹیشنر کون تھا؟ میاں نواز شریف صاحب تھے، جی جی. عمران خان صاحب تھے. اس وقت مٹھائیاں بانٹتے رہے.
سب لوگوں کو سزائیں اسی عدلیہ نے دی، سب عدالتوں کو ریلیف انہی عدلیہ نے دیے. آج سارے مل کے وہ انتقام لینا چاہ رہے ہیں عدلیہ کو انڈرمائن کر کے اور اس کا گلا گھونٹ کے اور اس کے گلے کو دبوچ کے اس کی آزادی چھین کے اس کے اختیارات چھین کے وہ اپنی ساری جو ان کے اوپر بیتی اس پہ دیکھیں نا کئی کیسز ہیں. آپ دیکھیں ان پہ کیسز بنے، کچھ تھا تو کیسز بنے. دبوچا کس نے ہے؟ سب نے مل کے؟ آج یہ امینڈمنٹ کے ذریعے آپ نے نہیں، دبوچ کس لیا. نے دبوچا ہے؟ یہ امینڈمنٹ کے ذریعے نا، جنہوں نے امینڈمنٹ کی ہے، جنہوں نے 2/3 میجارٹی پیدا کی تو ہے. پارلیمنٹ کو آپ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ تو جو کیا سپریم ہے، تو عوام پارلیمنٹ سپریم ہے. پارلیمنٹ تقدس ہے یہ اس کا. اچھا میں احترام کرتا ہوں، پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے، لیکن اس کی قانون سازی 227 آرٹیکل کے تابع ہو، اس کی آئین سازی جو ہے وہ آرٹیکل 8 کے تابع ہو، وہ انجیکشن آف اسلام کے تابع ہو. آپ کو بس حساب پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے. پارلیمنٹ یہ کہہ دے کہ 10 ہمارے جج بھی سپریم کورٹ میں ہو، لیجسلیشن تو وہ کر سکتے، کیا وہ سسٹینیبل ہے؟ پارلیمنٹ کا بھی جج سر پھر میں وہی بات کر رہا ہوں، پارلیمنٹ کو لیجسلیشن کا اختیار تو ہے، کیا اس کو مانا جا سکتا ہے؟ نہیں. تو پھر یہ بات ہے نا. ریاست علی آزاد صاحب یہ بتائے، جیسے ان کا اس دن اعزاز احسن صاحب کا میں انٹرویو سن رہا تھا، انہوں نے کہا اس تحریک کے دوران کئی ایسے لوگ ہیں جن میں نام نہیں لیتا جنہوں نے اربوں روپے بنائے ہیں، جج کے اس میں کیس اپنے لگوا کے آپ بہتر سمجھتے ہیں. یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہر دور میں جو ایسی مومنٹ آتی ہے لوگ اپنی دہاڑیاں لگانے پہ لگ جاتے ہیں. یہ تو اعزاز احسن صاحب ہی بتا سکتے ہیں، ہم بھی اس تحریک میں تھے. ہم نے تو اپنا پیٹ کاٹ کے، میں سیکٹری تھا، پی سی او کوڈ تھی، میں نے 2 سال ممبرشپ نہیں لی تھی. پیش ہونا تو دور کی بات ہے، پی سی او کوڈ میں پیش نہیں ہوا، اس کا میں نے ممبرشپ نہیں لی. ریکارڈ پہ جا کے دیکھیں، میرے سے جونیئر لوگ آج ممبرشپ میں میرے سے سینئر ہیں. لینتھ آف پریکٹس میری زیادہ ہے، لیکن ہائی کورٹ میں سینئرٹی میں ان سے میں پیچھے ہوں. تو یہ کہنا کہ جی فلاں، یہ اعتزاز صاحب ہی بتا سکتے ہیں. ہم نے تو نیک نیتی سے اس ملک اور قوم کے لیے وہ جدوجہد کی تھی کہ اللہ کرے آزاد عدلیہ اس ملک میں آئے. غریب آدمی جو ریڑی والا ہے، جو ڈینٹر ہے، جو پینٹر ہے، جو الیکٹریشین ہے، جو وائپر بیچتا ہے، اس کو بھی انصاف ملے، اس کو بھی ریلیف ملے، اس کو بھی تعلیمی سہولت اس کے بچوں کو ملے، اس کو بھی صحت کی سہولت ملے، اس کو بھی یہاں پہ گھر ملے، اس کو بھی ایک اچھی انسانیت والی زندگی گزارنے کا موقع ملے. ایک آخری نقطہ، ربا جو ہے اس پہ فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جی اس سے پہلے جو کچھ ہوا اس پہ توبہ کریں، معافی مانگیں. میرا سوال صرف اتنا ہے، جسٹس سید انور شاہ صاحب ہیں غالباً، انہوں نے پورا ان کی فائنڈنگز دیکھی، ملاقات ہے ان سے، پرسنل ریکویسٹ کی تھی، انہوں نے سارا دکھایا، پیپر ورک ہے. اور بڑے اسکالرز میں نام لے سکتا ہوں پاکستان میں 10 بڑے جنہوں نے ربا فری اکانومی پہ 90s پہ، ڈاکٹر اسرار اور بہت سارے مختلف اسکول آف تھاٹس پہ، فراہی مکتبہ فکر کا اس پہ بڑا کام ہے. کیا وجہ ہے کارپوریٹ سیکٹر چلا جاتا ہے اور یہ 2028 تک کیوں ڈیلے کرنا پڑا؟ 28 تک معاذ اللہ حلال ہے پھر؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیر آئے درست ہے، لکھ تو دیا، لیکن میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ آج اگر آپ نے امینڈمنٹ کی تو آج سے لاگو ہونا چاہیے. آپ کی ول ہونی چاہیے. ربا ایک لعنت ہے، اللہ سے جنگ ہے. جب تک آپ جنگ کریں گے یہ نظام اور برکت نہیں آ پاکستان یہ سکتی. ترقی نہیں کر سکتا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، ہم اس سے باہر نہیں جا واہ. سکتے. اگر آپ نے اس ملک کو، ترقی کی بلندیوں کو اور آسمانوں کو چھونا ہے نا، تو ربا اس لعنت سے جان چھڑانی.